لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلاة بڑے محمد وآل محمد محترم سامعین کرام، سے روزہ مجالس کے لیے سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو کیا وہ حق کی طرف ہدایت کرتی ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، پس وہ ذات وہ ہستی جو حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی جائے بنسبت اس ذات کے کہ جو گمراہی میں مبتلا ہو مگر یہ کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گمراہی کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئے۔ فما لکم کیف تحکمون، پس تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا حکم کرتے ہو؟ زن گرامی، قرآن اور نظام ہدایت کے عنوان سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید نے جس کو خداوند کریم نے کتاب ہدایت قرار دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے کہ جو سب سے قوی ترین سب سے محکم ترین راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا انحراف اور کسی قسم کی کج روی نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید کو کتاب ہدایت قرار دیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
اسی قرآن مجید میں خداوند کریم بیان فرما رہا ہے کہ ہدایت فقط اور فقط منحصر ہے ذات پروردگار عالم میں۔ خداوند کریم کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو انسان کی ہدایت کر سکے۔ فقط اللہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت ہے، اور فقط اللہ ہے جو انسان کو راہ کمال اور راہ سعادت کی طرف ہدایت دے سکتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت فقط وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اب دو طریقے کی قرآن مجید میں آیت ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ قل ان الہدی ہدی اللہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت فقط وہی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا قل ان ہدی اللہ هو الہدی، حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے فقط وہی ہدایت ہے۔ یعنی ہدایت کو منحصر کیا گیا اللہ کی ہدایت میں، اور اللہ کی ہدایت کو منحصر کیا گیا ہدایت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں آیات کا اگر نتیجہ نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہدایت فقط ذات پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت کا طالب ہو، کہیں اور سے ہدایت لینا چاہے، تو وہ فقط وہم اور گمان کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو انسان کی ہدایت کر سکے۔ اللہ ہے جو فقط دین اسلام کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کر رہا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہماری بارگاہ میں لائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہدایت ہے تو فقط دین مبین اسلام میں، یعنی اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ فقط خام و خیال ہے، وہ فقط ظن اور گمان ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے۔ انک لم تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ اپنی مرضی سے جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت منحصر ہے پروردگار عالم کی ذات میں، اور فقط اللہ ہی ہے جو انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب جب یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خدا خود ہی فرما رہا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں اور میں ہدایت دیتا ہوں، تو بس جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہی وجہ ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک یہ بڑا المیہ ہے کہ ہر فرقے نے اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید سے آیتوں کو چن لیا ہے۔ جو آیات ان کے فرقے کے مطابق ہیں، ان کے مذہب کے مطابق ہیں، ان آیات کو پیش کرتے ہیں، اور جو آیات ان کے مذہب سے تصادم رکھتی ہیں، ان کے عقیدے سے تصادم رکھتی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب عالم اسلام کا ایک فرقہ ہے جو جبر کا قائل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ فقط انسان جو کام انجام دیتا ہے وہ انسان نہیں انجام دیتا بلکہ اللہ انجام دیتا ہے، اور انہی جیسی آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ اسی قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ اگر انسان گمراہ ہوتا ہے تو اس میں خود اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، خداوند کریم فرما رہا ہے ہر وہ شخص جو اعمال انجام دیتا ہے وہ اپنے اعمال کا مرہون منت ہے، یعنی گروی رکھا ہوا ہے۔ انسان کی جان اس کے اعمال کے عوض گروی رکھی ہوئی ہے۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اے حبیب حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔
تو یہ ساری آیتیں ہیں گی، اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، چاہے تو وہ ہمارا شکر گزار کا بندہ بنے، چاہے تو ہمارا کافر ہو جائے۔ تو یہ آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان آیات کو چھوڑ کر بسا اوقات اپنے فرقوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے انسان قرآن کی بعض آیات کو لے لیتا ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے قرآن مجید کو تنہا ہدایت کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ الف لام میم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ نے ایک کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں۔ تو قرآن کتاب ہدایت ضرور ہے، لیکن اس وقت ہے کہ جب قرآن کو ہادی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کو ہادی کے بغیر لیا گیا تو پھر وہی ہوگا جو آج عالم اسلام کا حال ہے کہ اپنے مطلب کی آیات لے لی جائیں گی اور جو اپنے مطلب کی آیات نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ چھٹے امام کی خدمت میں عالم اسلام کی ایک مشہور ہستی حاضر تھی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو امام کے دولت قدے سے باہر نکلے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک چھوٹا بچہ جس کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی۔ جب ان کی ملاقات ہوئی امام سے تو امام سے پوچھا کہ یا غلام ممن تکون المعصیہ، اے لڑکے یہ بتا کہ معصیت کس کی جانب سے ہے، گناہ کس کی جانب سے ہے؟ امام نے فرمایا کہ لا تخلو عن ثلاثۃ، یہ جو معصیت ہے، جو گناہ انسان انجام دیتا ہے، یہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اما ان تکون من اللہ عز وجل ولیست منہ، یا تو یہ معصیت اللہ کی جانب سے ہے، یعنی جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ فلا ينبغي للکریم ان يعذب عبدہ بما لم یکتسب، اگر یہ معصیت اللہ کی جانب سے ہے تو اس کریم ذات کو یہ سزاوار نہیں دیتا کہ وہ اپنے بندے کو گناہ عذاب میں مبتلا کرے ایک ایسے کام کے عوض میں کہ جو کام اس نے انجام ہی نہیں دیا۔ ایک گناہ میں نے انجام ہی نہیں دیا، اس گناہ کی وجہ سے جو میں نے انجام نہیں دیا مجھے عذاب میں مبتلا کرے، یہ سزاوار نہیں ہے۔ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْهُ، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معصیت اللہ کی جانب سے بھی ہو اور بندے کی جانب سے بھی ہو، یعنی دونوں شریک ہوں۔ جب انسان نعوذ باللہ گناہ انجام دے رہا ہو تو اس میں دونوں شریک ہوں، اللہ بھی شریک ہے اور بندہ بھی شریک ہے۔ کہا اگر یہ والی صورت ہے فلا ينبغي للشریک القوی ان یظلم علی الشریک الضعیف، اگر یہ والی صورت ہے تب بھی سزاوار نہیں ہے کہ دو شریکوں میں سے جو قوی شریک ہے وہ اپنے ضعیف شریک پر ظلم کرے۔ بھائی اللہ اور بندہ ان دونوں میں سے قوی کون ہے؟ خداوند کریم کی ذات ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ خداوند کریم کی ذات جو کہ قوی ہے، جو خود شریک ہے ایک کام میں، وہ ضعیف بندے پر ظلم کرے؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری حالت یہ ہے کہ اما ان تکون من العبد وہی منہ، تیسری حالت یہ ہے کہ یا تو یہ معصیت فقط بندے کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ فَإِنْ عَاقَبَهُ فَبِذَنبِهِ، بس اگر اللہ اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اسی کے گناہ کی وجہ سے ہے، بندے کے گناہ کی وجہ سے۔ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَبِجُودِهِ وَكَرَمِهِ، اور اگر خداوند کریم اپنے بندے کو بخش دے تو یہ خداوند کریم کے جود و سخا کی وجہ سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو نظریہ جبر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، یہ
ایک دینی نظریے سے زیادہ سیاسی نظریہ ہے۔ جس نظریے کو پروان چڑھایا بنی امیہ نے، واقعہ کربلا کے بعد جس نظریے کو رائج کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہی نظریہ تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب اہل حرم کا قافلہ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ بی بی زینب اپنے آپ کو عورتوں کے پیچھے چھپا رہی تھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملعون کی نگاہ میرے چہرے پر پڑے۔ عورتوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ عورت اپنے آپ کو چھپا رہی ہے، پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ کہا اچھا۔ پھر مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ الحمدللہ الذی فضحکم وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے نعوذ باللہ تمہیں رسوا کیا اور تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا، یعنی اپنے فعل اپنے کام کی نسبت دی اللہ کی جانب کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا، جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ وہ اللہ نے کیا۔ اب جواب سنیے، بی بی نے جواب کیا دیا؟ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمائیں کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارا اکرام کیا۔ اور پھر فرمایا کہ انما یفتضح الفاسق وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ هُوَ غَيْرُنَا، تو جو کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا اور اللہ نے ہماری باتوں کو جھوٹا کر دیا، تو سن لے کہ رسوا فقط وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو اور جھوٹ وہ بولتا ہے جو فاجر ہو۔ ہم نہ فاسق ہیں اور نہ فاجر ہیں، زمانہ اس کی گواہی دے گا کہ ہم اہل بیت اطہار نہ فاسق ہیں نہ فاجر ہیں، تو پس جو نسبت تو ہماری طرف دے رہا ہے وہ غلط نسبت ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کیف رأیتی صنع اللہ بأہل بیتک یا فعل اللہ بأہل بیتک، اے زینب بنت علی یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کے فعل کو کیسا پایا جو اس نے تم اہل بیت کے ساتھ انجام دیا۔ اب دیکھیے یہ وہی نظریہ ہے، یہ وہی نظریہ جبر ہے کہ جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم نے اللہ کے اس فعل کو کیسا پایا کہ جو اللہ نے تم اہل بیت کے ساتھ انجام دیا؟ جواب میں علی کی بیٹی نے کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کو سوائے خوبصورتی کے، سوائے خیر کے اور کچھ نہیں پایا۔ اللہ جو کام کرتا ہے وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بندے کے حق میں خیر ہوتا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد ایک مرتبہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چوتھے امام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ جیسے ہی سنا کہ حسین کا بیٹا علی ہے، کہا کہ الیس اللہ قد قتل علی ابن الحسین، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ یہ پھر اسی نظریے کی ترویج ہے کہ جو کام کیا ہے فقط اللہ نے کیا ہے، اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ جواب میں چوتھے امام نے جواب دیا قد کان لی اخ یسمى علی ابن الحسین، میرا ایک بھائی تھا جس کو علی ابن الحسین جس کا نام تھا، یعنی جناب علی اکبر۔ قد قتلہ الناس، اس نے کہا کہ اللہ نے قتل کر دیا، امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، اس کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب جواب میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بل قتلہ اللہ، بلکہ اللہ نے اس کو قتل کیا ہے، یعنی جو کام ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ جواب میں امام نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لوگوں کی موت آتی ہے تو اللہ ہی روح قبض کرتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سبب کون بنتا ہے؟ آیا اس کے اسباب لوگ بنے ہیں یا اس کا سبب اللہ ہے؟ اگر اللہ نے کسی کو طبعی موت مارا ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے قتل کیا، اس کو اللہ نے مارا ہے۔ لیکن اگر میں کسی کے قتل کا سبب بنوں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کو اللہ نے قتل کیا، یا کہا جائے گا کہ اس کو فلاں بندے نے قتل کیا؟ تو یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس کو بنی امیہ نے رائج کرنے کی کوشش کی پورے شد و مت کے ساتھ، اور جس عقیدے کو اہل بیت اطہار نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو قدرت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کا اختیار سلب ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، قدرت بھی دی ہے، فقط قدرت نہیں دی کہ آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کام انجام پا رہا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ نماز پڑھوا رہا ہے، اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ شراب پلوا رہا ہے، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ روزہ رکھوا رہا ہے، اگر کوئی زنا کر رہا ہے نعوذ باللہ تو کہا کہ اللہ زنا کروا رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ جبر تھا جس کو اہل بیت اطہار نے رد کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو خداوند کریم فرماتا ہے کہ ہدایت فقط اللہ کی ذات میں منحصر ہے۔ اللہ کے علاوہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کہیں اور سے بھی ہدایت مل سکتی ہے، تو قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے کہ گویا وہ ایسے صحرا میں ہے کہ جہاں پر سیراب جب نظر آتا ہے، انسان دور سے دیکھتا ہے پانی ہے، لیکن پاس جا کے دیکھتا ہے تو پانی موجود نہیں ہوتا۔ تو کہا سیراب کی مانند ہے، لوگوں کو ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اے حبیب، اگر آپ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے اکثر کی اطاعت کریں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اور یہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتے سوائے ظن کی، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، جو کچھ ہے گمان ہے، علم نہیں ہے، وہم اور خیال ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ ان میں سے اکثر افراد پیروی نہیں کرتے مگر یہ کہ ظن کی، ظن علم کے مقابل میں ہے۔ علم یعنی یقین، جب انسان کو کسی بات کا علم ہو جائے یعنی وہ 100 درجے یقین پر پہنچ چکا ہے، اور اگر علم یقین کی کیفیت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ انسان گمان کی حالت میں ہے۔ خداوند نے کہیں فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر اتباع نہیں کرتے مگر یہ کہ ظن کی، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ جو ظن ہے، یہ جو وہم ہے، یہ جو گمان ہے، یہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ اگر حق کی پیروی کرنی ہے تو 100% یقین حاصل ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور علم کس کے پاس ہے؟ ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ ہے جو ہر شے پر احاطہ علمی رکھا ہوا ہے۔ علم اگر کسی کے پاس ہے تو فقط خداوند کریم کے پاس ہے، اس کی ذات عین علم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کس طریقے سے راہ سعادت کو طے کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور یہ زکوٰۃ، یہ شریعت جو نازل ہوئی ہے، یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیا اللہ نے انسان کو عقل نہیں دی؟ کیا انسان اپنی عقل سے جنت تک نہیں پہنچ سکتا تھا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے شریعت کو نازل کیا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا تھا؟ اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ہدایت کر سکتا ہے؟ فاقد الشیء لا یعطی، اگر میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں تو میں پیسے کسی کو دے بھی نہیں سکتا ہوں۔ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں کسی کو علم سکھا بھی نہیں سکتا ہوں۔ خداوند کریم فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا،
تمہیں ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا، تم جاہل خلق ہوئے ہو، نرے جاہل، اس قدر جاہل خلق ہوئے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تم کس دنیا میں آ گئے ہو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ وہ کس دنیا میں آیا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اپنی غذا کیسے حاصل کرے، بالکل جاہل۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آ رہا ہے وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک پیدا ہونے والا ایسا بھی تھا کہ جو جب آغوش رسالت میں آیا تو کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن مجید سناؤں؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ پھر اس کے بعد جاہل خلق ہوئے ہو، رفتہ رفتہ تم نے علم حاصل کیا۔ کتنا علم حاصل کیا؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ بہت تھوڑا۔ جو کچھ بھی جانتے ہو، آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی ترقی تم نے کر لی ہے، جتنا بھی علم تمہارے پاس آ گیا ہے، یہ بہت تھوڑا علم ہے۔ جب تھوڑے کو ہم اتنا زیادہ سمجھ رہے ہیں تو زیادہ کتنا زیادہ ہوگا؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا علم ہمیں۔ جس کو علم نہیں دیا گیا وہ کیسے اپنی ہدایت کرے گا؟ لہٰذا ہدایت فقط اللہ کی جانب سے ہے۔ ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ اب جب ہدایت اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے مخلوقات کی دو طریقے سے ہدایت کی ہے۔ میں بس یہ آخری معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر۔ دو طریقے کی اللہ نے ہدایت کی ہے۔ ایک ہدایت ہدایت تکوینی کہلاتی ہے اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی کہلاتی ہے۔ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ جب فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون گئے اور فرعون اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے درمیان مکالمہ ہوا تو فرعون نے کہا کہ من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ ہارون اور موسیٰ کا پروردگار کون ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا قال ربنا اعطى كل شيء خلقا ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے۔ یہ عجیب تعبیر ہے، عجیب تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہا جناب موسیٰ نے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، یعنی ہر موجود کا عدم سے وجود میں آ جانا یہ خدا کا فضل ہے جو خداوند کریم اپنی بارگاہ سے عطا کر رہا ہے۔ ربنا اعطى كل شيء خلقا، اور خلق کر کے پھر چھوڑ نہیں دیا، ثم ہدا، خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہدایت دی۔ یہ ہدایت کون سی ہے؟ یہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے، یعنی ہر موجود کو اللہ نے اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس کی فطرت میں اس کو سمجھا دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے راہ تکامل کو طے کر کے اپنی زندگی گزارے، زندگی بسر کرے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شہد کی مکھی کو کسی نے گھونسلہ بنانا نہیں سکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ شہد کی مکھی پہلے خلق ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد کہیں سے جا کے اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر تعلیم حاصل کر کے وہ چھتا بنانا سیکھ رہی ہے، نہیں، شہد کی مکھی کو کسی نے چھتا بنانا نہیں سکھایا۔ اللہ نے اس کی ذات میں ودیت کر دیا، اس کی ذات میں رکھ دیا کہ دیکھو تمہیں اس طریقے سے چھتا بنانا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اے حبیب آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے، درختوں میں اپنا گھر بنائے یعنی اپنا چھتا بنائے، اور جو انسان بلند و بالا گھر بناتے ہیں ان کی چھتوں پر اپنا چھتا بنائے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے جس طریقے سے شہد کی مکھی چھتا بنا رہی ہے، یہ اللہ نے اس کی ذات میں ودیت کر دیا ہے۔ چڑیا کو گھونسلہ بنانا کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس کی ذات میں ودیت ہو گیا ہے۔ مچھلیوں کو شکار کرنا کسی نے سکھایا نہیں ہے،
جانوروں کو رہنا سہنا کسی نے سکھایا نہیں ہے، انسانوں کو رہنا کس طریقے سے اپنی بھوک کو مٹانا ہے یہ انسان کسی سے سیکھتا نہیں ہے۔ یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، خلق ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ ہدایت تکوینی انسان کے ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں۔ تو یہ ہدایت تکوینی ہے کہ ہر موجود کو خداوند کریم نے اس کے جینے کا سلیقہ سکھا کر بھیجا، اس کو کہا جاتا ہے ہدایت تکوینی۔ اس ہدایت تکوینی کے مقابل میں کوئی گمراہی نہیں ہے، یہ اجباری ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے ودیت کی ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، ہر ایک کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اس کو ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے کہ دودھ کس طریقے سے پینا ہے، وہ خدا کے ہاں سے سیکھ کر آتا ہے کہ دودھ کس طریقے سے پیا جاتا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ تمہاری دودھ کی جگہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی ماں کا سینہ قریب لایا جاتا ہے بچہ سمجھ جاتا ہے کہ دودھ کی جگہ آ گئی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی ہے، کسی نے نہیں سکھایا انسان کو، یہ اللہ کی جانب سے ودیت کر دیا گیا۔ اس کے مقابل میں جو ہدایت ہے وہ ہدایت تشریعی کہلاتی ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ہدایت تکوینی کی بھی چند اقسام ہیں جو انشاءاللہ وقت مکمل ہو گیا ہے، کل آپ کی گفتگو میں، کل آپ کی خدمت میں یہیں سے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے کامل ترین نمونے بھیجے، کامل ترین نمونے، لیکن تاریخ میں ہر موقع پر ایسے افراد کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ اوصیاء ہوں، چاہے وہ پہلے نبی ہوں چاہے وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئیں۔ انسان اپنے مفادات کی خاطر یا تعصب کی خاطر ہمیشہ حق سے لڑتا رہا ہے، ہمیشہ یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اور یہ کام ہوتے ہوتے اپنی انتہا کو پہنچا کربلا معلیٰ میں، کہ جہاں پر ایک طرف 72 افراد ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے۔ کربلا میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی عزیزان گرامی، کربلا میں صرف ظلم ہوا تھا۔ جنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب برابر کا کوئی مقابلہ ہو ظاہری اعتبار سے، اگرچہ کہ شجاعت میں کوئی حسین ابن علی کا ثانی نہیں تھا، شجاعت میں کوئی عباس علمدار کا ثانی نہیں تھا، لیکن کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو کس جرم میں شہید کر دیا گیا؟ جنگ ہوتی ہے مردوں کے درمیان، کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کی چادریں کس جرم میں چھینی گئیں؟ جنگ تھی مردوں کے درمیان، تو کیا کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کے خیمے کیوں جلائے گئے؟ اگر جنگ تھی تو جنگ ختم ہو گئی تھی، حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی یہ بتلا سکتا ہے کہ سیدانیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں کیوں کر پھرایا گیا؟ یہ جنگ نہیں ہے عزیزان گرامی، فقط و فقط ظلم ہے، ظلم ہوا۔ ایک ظلم وہ تھا جو عصر عاشور سے ہوتا ہوا شام غریبہ تک جاری رہا، اور ایک نیا ظلم کا سلسلہ شروع ہوا 11 محرم الحرام سے۔ جیسے ہی 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، ایک مرتبہ پسر سعد ملعون نے صدا بلند کی کہ اہل حرم کو قیدی بنایا جائے۔ اہل حرم کو قیدی بنایا گیا۔ کس طریقے سے قیدی بنایا گیا؟ سواریوں کو ضرور لایا گیا، لیکن سواریوں پر شکستہ محملیں تھیں، ٹوٹی ہوئی محملیں تھیں۔ بیویوں کو سوار تو ضرور کیا گیا،
لیکن کس طریقے سے سوار کیا گیا؟ ہر بیوی کے ہاتھ کو پس پشت باندھ دیا گیا۔ علی کی بیٹی زینب ایک ایک بیوی کو سوار کرتی جاتی تھی، لیکن جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، ایک مرتبہ مقتل کی جانب دیکھا، ارے کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی 28 رجب کو، اور کس شان سے زینب سوار ہوئی تھی 8 ذی الحجہ کو جب مکے سے نکل رہے تھے۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جب 8 ذی الحجہ کو مولا نے مکے سے روانگی کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ دہلیز کے باہر قدم رکھا، عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک آواز بلند کی، ایھا الناس غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے لوگو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ جیسی عباس نے یہ صدا بلند کی، ایک مرتبہ لوگوں نے اپنے چہروں کو دیوار کی جانب کر لیا۔ اب جیسے ہی زینب بنت علی کی نگاہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے نوجوانوں پر پڑی، نہ جانے زینب کو کیا خیال آیا، ایک مرتبہ زینب پر غشی طاری ہونا شروع ہوئی۔ روایت کہتی ہے جیسی زینب پر غشی طاری ہونا شروع ہوئی، ایک مرتبہ قاسم آگے بڑھے، علی اکبر نے بڑھ کر محمل کا پردہ سنبھالا، عباس نے زانو کو خم کیا، حسین نے اپنی بہن زینب کو سہارا دیا۔ ارے اس شان سے زینب سوار ہوئی، لیکن 11 محرم کو ایک مرتبہ زینب نے مقتل کی جانب دیکھا، کہا علی اکبر آؤ اپنی پھوپھی کو سوار کرو، قاسم آؤ تمہاری پھوپھی سوار ہوتی ہے، ارے عباس کہاں سوتے ہو، آؤ دیکھو تمہاری بہن زینب سوار ہوتی ہے، ارے بھیا حسین آپ کی بہن زینب سوار ہوتی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوار ہونے والے سوار ہو گئے، لیکن ایک ایسا سوار بھی تھا، ایک ایسی سواری بھی تھی کہ جس کے اوپر کوئی محمل نہیں تھی۔ وہ سواری کس کی تھی؟ وہ سواری عابد بیمار کی تھی۔ عابد بیمار کا جسم اس قدر نحیف ہو چکا تھا کہ ایک جانب سے سوار کرتے تھے تو جسم دوسری جانب ڈھلک جاتا تھا، دوسری جانب سے سوار کرتے تھے تو جسم پہلی جانب ڈھلک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ملعونوں نے کیا کیا، عابد بیمار کو پشت ناکہ پر بٹھایا، عابد بیمار کی دونوں ٹانگوں کو ناکے کی پیٹ سے باندھ دیا، اور ایک مرتبہ اب قافلہ چلا۔ پسر سعد نے حکم دیا ارے قافلے کو مقتولین کے درمیان سے گزارا جائے۔ اب جیسے یہ قافلہ مقتولین کے لاشوں کے درمیان پہنچا، ارے کسی بیوی نے اپنے باپ کا لاشا دیکھا، کسی نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، ایک مرتبہ اپنے آپ کو سواریوں سے گرانا شروع کیا۔ ارے میں نے بہت غور کیا، بیویوں نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا کیوں؟ لیکن سواری سے اترتا وہ ہے ارے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، لیکن جس کے ہاتھ پشت گردن بندھے ہوں، وہ اپنے آپ کو سواری سے گرائے نہ تو اور کیا کرے۔ ارے ہر بیوی اپنے اپنے مقتول کے لاشے سے لپٹ گئی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کا لاشا دیکھا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، وا محمدا صلی علیک ملک السماء هذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء معفر بالتراب مخضب اللحیہ۔ اے محمد یہ آپ کا نواسہ ہے جس کے جسم کی ہر چیز لوٹ لی گئی، اے محمد یہ آپ کا نواسہ ہے ارے جس کی گردن کو پشت کی جانب سے کاٹ لیا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ ہے ارے جس کو اسی کے خون سے غسل دیا گیا۔ غرض یہ کہ ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے مقتول کے لاشے سے چمٹا لیا، مگر ایک نوجوان ایسا بھی تھا، بیویوں نے تو اپنے آپ کو سواری سے گرا لیا، مگر وہ نوجوان بیٹا کیا کرے؟ ارے جس کے پاؤں سواری کے پیٹ سے بندھے ہوئے ہوں، ارے پشت ناکہ سے سید سجاد نے اپنے بوڑھے باپ کا لاشا دیکھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔
حسین یا حسین یا حسین یا حسین